جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے دلچسپ ٹائم چل رہا ہے پاکستان میں۔ ایم کیو ایم کے 3 دھڑے یک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کامران ٹیسوری صاحب گورنر بن جاتے ہیں، یعنی ایم کیو ایم کے مولا جٹ، اور پھر وہ ساروں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اور وہ مصطفیٰ کمال جو کل کہہ رہا تھا کہ یہ خالد مقبول صدیقی جو ہے نا، یہ راہ کا ایجنٹ ہے، اس نے ایک مرتبہ بھارت میں جا کر پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دیا تھا، اور پھر یہ بھارت نے اس کو ایک پاسپورٹ بنا کے دیا تھا، اور وہ یہ پھر اس پر بار سفر کیا اس نے۔ وہ مصطفیٰ کمال اور وہی خالد مقبول صدیقی اور وہی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب ملک اور قوم کی جو ہے، اور اسپیشلی کراچی کے مقدمے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بڑا دلچسپ ٹائم یہ چل رہا ہے کہ باپ پارٹی جو ہے بلوچستان کی، بلوچستان عوامی پارٹی، وہ جو ہے وہ خیر سے پیپلز پارٹی میں دھڑا دھڑ داخل ہو رہی ہے۔ اس کے ساری وہ پیپلز پارٹی میں ضم ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں سارے مل رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ تیسرا ایک سائیڈ پہ چل رہا ہے کہ جب یہ نگران سیٹ اپ بنیں گے، یا ابھی جو 2 صوبوں میں جو نگران حکومتیں بنیں گی، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بڑی پکڑ دھکڑ ہوگی، اور اس میں احتساب کے نئے کرپشن سکینڈلز نکلیں گے، نئے ملزم سامنے آئیں گے، نئے لوگوں کو بہت پکڑا جائے گا، گرفتاریاں ہوں گی، چھاپے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے امن و امان، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، امن و امان کی بنیاد پر، معاشی صورتحال کی بنیاد پر، مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی بنیاد پر، یا یہ وجوہات بیان کر کے تو اس کو، یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، اس کو آگے لے جایا جائے، لمبا کیا جائے۔ یہ بھی چل رہا ہے ایک ساتھ ساتھ۔ تیسرا ایک چل رہا ہے کہ کوئی نئی پارٹی، نئی سیاسی پارٹی بھی بننے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون میں بلا شبہ 2 دھڑے تو ہیں ہاؤس آف شریف میں، ایک ہے ہاؤس آف شہباز شریف یا شہباز شریف فیملی، دوسری ہے نواز شریف فیملی۔ اور نیچے جتنا احترام نواز شریف اور شہباز شریف میں ہے، اتنا ڈیفینیٹلی مریم اور حمزہ میں یا سلمان اور حسن حسین میں نہیں ہے۔ بلکہ سلمان کا وہ ٹویٹ بھی یاد کریں، جب پیناما لیکس آئیں تو انہوں نے صحافیوں کو ایک میسج بھیجا ان کے موبائلوں پر، ابھی بھی کئی صحافیوں کے پاس وہ محفوظ ہے، کہ اللہ کا شکر ہے ہم محفوظ ہیں۔ مطلب کہ شہباز شریف کی فیملی محفوظ ہے اور نواز شریف کی فیملی پیناما لیکس میں آ گئی۔ وہ تو خیر بعد میں جب ٹی ٹیوں کے میں یہ نکلے، ٹی ٹی اسکینڈل نکلا، تو پتہ چلا کہ اگر نواز شریف کی فیملی سیر ہے تو یہ سوا سیر ہے، شہباز شریف کی فیملی سوا سیر ہے۔ خیر، اور پھر اس کے بعد سلمان شہباز کی یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ جب بھی کوئی مارشل لا لگتا ہے، جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے ہماری، تو سفر میں کرتا ہوں، میرا بھائی کرتا ہے، میری فیملی کرتی ہے، اور تایا جان مطلب نواز شریف اور اس کی فیملی تو وہ ان کا تو کاروباری باہر ہے۔ اس طرح کی بھی افواہیں، خبریں سامنے آئیں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے اب مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنا دیا ہے، اور سینئر نائب صدر بنا دیا ہے، اور چیف آرگنائزر بھی بنا دیا ہے، اور اس کا اور یعنی یہ بااختیار ہو گئی ہیں شہباز شریف سے بھی زیادہ اس وقت پارٹی میں، اور اگلی وہ صدر وہی ہوں گی۔ صدر ڈائریکٹ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ ان کے جو پارٹی آئین ہے اس کے مطابق پہلے صدر بننے سے پہلے بندے کا سینئر نائب صدر ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی ظاہر ہوا دکھ، ظاہر تکلیف ہے کہ وہ موجود ہیں، مگر ان کی بھتیجی جو ہے وہ اب پارٹی چلائے گی، اور شاہد خاقان عباسی وہ سینئر نائب صدر ہیں، اور وہ سینئر نائب صدر ہی رہے، اور مریم ان سے آگے نکل گئی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے۔ چودھری نثار کا بھی یہی قصور تھا نا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف شہباز شریف کو تو لیڈر مان سکتا ہوں، مگر ان کے بچوں کو نہ لیڈر مان سکتا ہوں، نہ ان کو جوتے سیدھے کر سکتا ہوں۔ خیر، اچھا، پھر اس کے بعد پارٹی کا سارے فیصلے مریم کریں گی۔ یہ بھی ایک پارٹی کے اندر بڑا ہے کہ یہ ہاؤس آف شریف ہی ہے، اور اس میں نواز شریف اور مریم ہی ہیں جو سارا کچھ فیصلے کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہے مفتاح ڈار کی لڑائی۔ اس نے پارٹی میں مفتاح صاحب کے پیچھے ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، گروپ ہے پورا جو مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہیں، جن کا خیال ہے کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ زیادتی اس طرح ہوئی کہ ان کو مشکل وقت میں وزیر خزانہ بنایا گیا، اور ان سے مشکل فیصلے کروائے گئے،
اور ان کو پھر بعد میں ان کی پارٹی کے اندر سے اور باہر سے ان کے خلاف پریس کانفرنسنگ کروائی گئی اور ان کی کردار کشی کروائی گئی، قربانی کا بکرا بنوایا گیا، اور ان کی ساری بیڈ پرفارمنس، بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ یا معاشی بدحالی کا جو ذمہ دار ان کو قرار دے کے ہٹا دیا گیا اور ڈار صاحب کو لا کے وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ تو یہ بڑی، اور پھر ڈار صاحب روز بیٹھ کے وہاں اپنے پسندیدہ صحافیوں کے ذریعے انٹرویو، حالانکہ مفرور تھے، ان صحافیوں کو بھی سلام جو ان مفرور آدمی کا انٹرویو کرتے تھے۔ اب ان کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، روز 3-4 ہمارے بڑے صحافی ہیں، میرے بڑے بھائیوں جیسے دوست ہیں، وہ روز ہمیں سمجھاتے تھے ڈار آئے گا معیشت کو لاگ پتہ جائے گا، ڈار آئے گا ڈالر کو لاگ پتہ جائے گا۔ آپ ادھر ادھر منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، وہ روز ڈار صاحب وہاں ایون فیلڈ سے بیٹھ کے مفتاح صاحب پہ ہلکی ہلکی ڈھولکی سے جگتے مارتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ آئے وزیر اعظم کے طیارے پہ آئے اور آ کے انہوں نے سنبھال لیا وزارت خزانہ۔ مفتاح صاحب فارغ ہو گئے، پھر مفتاح صاحب نے جوابی حملے شروع کرنے اور اس پہ پھر مریم نواز صاحبہ کی بھی آڈیو آئی کہ یہ مفتاح کیسا عجیب و غریب انسان ہے، مذاق اڑواتا ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یعنی ناپسندیدگی آئی۔ نواز شریف صاحب کے تو وہ ناپسندیدہ ہیں ہی۔ تو پھر اس کے بعد یہ سلمان شہباز آئے واپس مفروری کاٹ کے اور آ کے وی آئی پی پروٹوکول میں آئے، اور وی آئی پی ریلیف پا کر انہوں نے آ کے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں کہا کہ پچھلے تینوں وزیر خزانہ جوکر تھے۔ اب باقی دو کو تو چھوڑ دیں، شوکت ترین یا حفیظ شیخ، مفتاح کو انہوں نے جوکر کہا۔ اس پہ بھی بڑا برا منایا گیا، اور بڑی احتجاج بھی ایون فیلڈ میں ریکارڈ کروایا گیا، اور سنا ہے کہ ایون فیلڈ سے کوئی کال شال بھی آئی تھی، ٹیلی فون بھی آیا، وہ بھی نہیں سنا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور پھر ایک میٹنگ میں وہ بھی یاد کریں کہ شاید جب نواز شریف صاحب نے کوئی اپنی مرضی یا کوئی ایک بتانے کی کوشش کی، تو اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یا ہمیں بات چلنے دیں، کام کرنے دیں۔ بات معیشت کی ہو رہی تھی اور مفتاح صاحب کی ہو رہی تھی، اور اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو شاہد خاقان عباسی نے کہا یا آپ لوگ آ جائیں، آپ چلا لیں، یا ہمیں چلانے دیں، جس پر نواز شریف صاحب اٹھ کر واک آؤٹ کر گئے۔ اور پھر یہ بھی بڑا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں میں بڑا محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے، مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم نے اتحاد پیپلز پارٹی سے کر لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اعتزاز حسن جیسے ادھر سے بولتے ہیں، ادھر سے مصطفیٰ نواز کھوکر بھی بولتے رہے۔ خیر، تو یہ بھی محسوس ہوا کہ سلمان شہباز نے جوکر کیوں کہا مفتاح اسماعیل کو۔ پھر اس کے بعد خواجہ سعد رفیق بولے، اور 2-3 مرتبہ بولے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کوئی عقل کل تھوڑا ہو سکتا ہے پارٹی میں، یعنی ایک اشارہ ان کا نواز شریف صاحب کی طرف بھی تھا، ظاہر ہے وہ وہی فیصلے کر رہے ہیں، یا ایک اشارہ مریم صاحبہ کی طرف بھی تھا۔ پھر وہ ان کو یہ بھی ہے کہ جب مہر بخاری صاحبہ نے، ہماری بہن نے ان سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ بھی ایم پی ہیں، آپ ماریں کھا رہے ہیں، آپ جیلیں کاٹ رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ حمزہ ہی بنتا ہے کیوں؟ تو انہوں نے کہا میرا اس پہ کوئی جواب نہیں میرے پاس اس کا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد جو تقریر کی کہ یہ اپنی پارٹی میں جمہوریت لے آؤ، انتخابات کروا دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو فیملی، ایک فیملی کا پارٹیوں پر قبضہ ہے، یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ بھی بولے۔ پھر اس کے بعد ہے جی مفتاح صاحب کا سنا ہے کہ بہت دکھی ہو کر اپنے پورے مسلم لیگیوں کو یہ ٹیلی فون کرنا یا ان سے باتیں کرنا، یا ان کا کہنا کہ یہ اوصاف شریف میرے ساتھ کر کیا رہا ہے، ان کا بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ جو نیپیاں پیمپر پہنا ہے، وہ بھی مجھ پہ جھکتے کا سر ہے، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ مفتاح صاحب کا یہ بیان بھی ذہن میں رکھیے کہ میری تمام قابلیت ایک طرف اور اسحاق ڈار کا سمدھی ہونا نواز شریف کا ایک طرف۔ اچھا، پھر اس کے بعد حمزہ وزیر اعلیٰ کی جو دوڑ چل رہی تھی پنجاب میں، بڑے ٹینس ماحول تھا، لیکن حمزہ باہر سے نہیں آیا کیونکہ وہ فیملی کی بھی ناراضگی اور ویسے بھی وہ پارٹی کے اندر بھی ناراضگی تھی، وہ آئے نہیں اس نے، یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا۔ پھر جس طرح ہاؤس آف شریف میں 2 دھڑے، اس طرح پارٹی مسلم لیگ نون میں بھی اب 2 دھڑے بن چکے ہیں۔ اب اس کو ایک طرف رکھیے، اور بہت سارے لوگ ان دونوں پارٹیوں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ ایسا فورم بنانا چاہیے، تھنک ٹینک بنانا چاہیے، پارٹی بنانا چاہیے، ہم خیال گروپ بنانا چاہیے کہ جس میں بیٹھ کے بات کی جا سکے۔ آزادی ہزار رائے، پارٹی میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ دوسرا پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کا بوجھ اب پیپلز پارٹی اٹھانے سے، جو پیپلز پارٹی اصلی ہے، جو بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، وہ زرداری صاحب کا بوجھ اٹھا کے تھک گئے ہیں۔
بلاول پیپلز پارٹی میں ایک زرداری گروپ ہے، ایک بلاول گروپ ہے، ایک سرائی درانی گروپ ہے، ایک فریال تالپور گروپ ہے. تو اب یہ گروپ بھی آپس میں ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے نے 2-4 بیان کیا پارٹی پالیسی کے اگینسٹ دے دیے، تو ان کو پارٹی جس طرح بلاول نے اپنی ترجمانی سے ہٹایا، پھر پارٹی سے نکلوایا گیا، سینیٹر شپ ان سے واپس لی گئی. تو اس پر بھی بہت سارے لوگ سیکھ پا ہیں یا بہت سارے لوگ ناراض ہیں، اسپیشلی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑے سے عقل سے سوچنے والے لوگ ہیں، ورنہ تو بہت غلام ہیں، غلامی تو بھری ہوتی. نوازے ہوئے لوگ ہیں نا، جو کل ریڑیاں لگا کے بیٹھے تھے، آج خیر سے آڑتوں کے مالک ہیں، پلازوں کے مالک ہیں، تو انہوں نے کیا بولنا ہے. اچھا، تو پڑھی لکھی نسل پھر بھی بولتی ہے. تو اب کچھ ایک خاص کوئی سنا ہے کہ 14-15 مسلم لیگی ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ہیں، اسی طرح تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں، اسی طرح وہ لوگ ہیں جو سیاست سے ان پارٹیوں میں شامل نہیں ہوئے، سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، جن کا حلقہ ہے وہ ہیں. اور پھر وہ ہیں جو ٹیکنوکریٹ ٹائپ مائنڈ ہیں رکھتے ہیں، جن کا حلقہ تو نہیں ہے مگر ذہن ہے، اور اسلام مختلف حلقوں کا ان کو اعتبار حاصل ہے. تو وہ سارے آج کل اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، سیمینارز کے پروگرام بن رہے ہیں اور پارٹی بنانے کے چکر میں ہیں. یہ اب اس کا کیا بنتا ہے آگے جا کے، اللہ کرے یہ بنے، میں تو اس حق میں ہوں کہ بنے. یہ اس جو 2-3 فیملیوں میں ساری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے، اور ان جمہوریت کے نام پہ جو بادشاہت کا یا گندا کھیل جاری رکھا ہوا ہے کہ میرے پہلے دادا تو پھر ابا تو پھر پتر تو پھر پوترا تو پھر اگے تو پھر اگے تو پھر اگے، اس سے جان چھوٹے اور یہ نیا کوئی ایک پریشر گروپ بنے، یا کم از کم ان کی پارٹیوں، ان جو جمہوریت کا نام لینے والے ان کے رویوں میں، ان کے ذہنوں میں تو کم از کم 5% ہی جمہوریت آ جائے، ان کی پارٹیوں میں 5% جمہوریت آ جائے تو پھر بھی کچھ ہے. لیکن یہ جمہوریت کے انہوں نے کیا لانا، ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں، بدبودار نظام کی یہ پیداوار ہے. جمہوریت جس دن آ گئی یہ غالب فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ اصل جمہوریت جس دن آئی یہ فارغ ہو جائیں گے. یہ تو جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے موجیں کر رہے ہیں. تو خیر اب ان کی بادشاہتوں کو تھوڑا تھوڑا ناک کیا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا زلزلہ آ رہا ہے. گو کہ یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں ان کو مینیج کرنے کی، ان سارے ناراض ایلیمنٹس کو عہدے دینے کی. ہو سکتا ہے یہ اس وقت بھی مینیج کر دیں، لیکن یہ زیادہ دیر مینیج نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اب دنیا بدل رہی ہے. سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، بات کرنے کا وہ موضوعات یا وہ لوگ جن پر بات کرنا جرم ہوتا تھا، آج ان پر عام بحث جاری ہے. تو یہ اب بادشاہتیں نہیں چلیں گی ان پارٹیوں میں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے، میری دعا ہے کہ کوئی جو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو اس فیملی کے پرائیویٹ لمیٹڈ جمہوریت اور چھوئی موئی جمہوریت اور لعنت زدہ یہ جو جمہوریت ہے، یہ فیملی اوپر سے نیچے تک چند فیملیوں کی لعنت زدہ جمہوریت جو ہے، ان سے جان چھوٹے اور کوئی نیا گروپ بنے، نئے آگے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو آگے جاتے جائیں گے تو بتاتا جاؤں گا. پاکستان زندہ باد.